اسرائیل اپنے مذموم مقاصد میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، چاہے ہم غزہ کی صورتحال دیکھیں، اس سے پہلے مجموعی طور پر اگر فلسطین کے حوالے سے بات کی جائے، یا پھر اب موسٹ ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نصف درجن جو ہیں آپ کی مسلم ریاستیں جو خلیجی ممالک ہے، وہاں پر جس طریقے سے وہ جو ہے ایک جنگی جنون جسے کہہ سکتے ہیں، یا پھر اس کی دراندازی، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ امریکہ کی حمایت یا اس کی خاموش حمایت اس وقت امریکہ جو ہے وہ دے رہا ہے اسرائیل کو، یا پھر ایٹ لیسٹ اس کا آشرواد کہیے، کیونکہ اس وقت جی سی سی کنٹریز جو ہیں وہ سب سے بڑے الائنس اس وقت تصور کیے جاتے ہیں اس ریجن میں امریکہ کے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر اسرائیلی جو فورسز ہیں یا اسرائیل جو ہے یا نیتن یاہو جو ہے وہ جس طریقے سے بربریت پھیلا رہا ہے، اور بالخصوص قطر میں موسٹ ریسنٹلی جو انہوں نے حملہ کیا، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب غزہ کے حوالے سے وہاں پر پیس ٹاک ہونا تھی اور جنگ بندی کے معاملات کو آگے لے کر چلنا تھا، لیکن اس نے وہاں پر اس پورے عمل کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش کی، اور اس سے بڑھ کر جو توجیہ پیش کی وہ یہ کہ جناب جس طریقے سے امریکہ نے پاکستان کے اندر جا کر اور اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا تھا، تو ان کو بھی یہ جواز ملتا ہے کہ وہ اس طریقے کی کارروائی کریں۔ اب یہاں پر صورتحال کچھ اس طرح کی بھی ہے کہ ہمیں پڑوسی ملک کی طرف سے بھی ان کا میڈیا بڑا ڈرا رہا ہے کہ جناب عنقریب ہی اسرائیل جو ہے وہ براہ راست پاکستان پر حملہ کرے گا، خدا نخواستہ سمجھ رہے ہیں بڑا انڈرمائن کیا جا رہا ہے پاکستان کو۔ تو ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو کیا جو ہے معاملات بنیں گے؟ ہمارے جو وار اسٹریٹجسٹ ہے وہ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آج کے پروگرام میں اسی کے اوپر میں بات کروں گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایئر کموڈور خالد چشتی ریٹائرڈ۔ بہت بہت شکریہ چشتی صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ اس وقت یہ جو پینیٹریٹ کر رہا ہے اسرائیل اور پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے عالمی امن کے لیے، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ ان چیکڈ اس وقت اپنے ریجنل جو اس کے ایمبیشنز ہیں اس کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے، لیکن جو آپ نے سینیریو بلڈ کیا اور شاید ہائپوتھائز کیا کہ امریکہ ساتھ دے رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی میرا ماننا یہ ہے کہ امریکہ کی مدد کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کی کنیونس نہ ہو تو اتنے ٹریول کر کے کوئی 1800 کلومیٹر کا جو سفر ہے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا رستے میں ریڈارز ہیں، ایئر ڈیفنس نیٹ ورکس ہیں، بہت زیادہ زبردست ایئر فورس کے جہاز ہیں، قطر کے خود اپنے پاس بھی دنیا کے ون آف دا بیسٹ یورو فائٹر ٹائفون ہے ان کے پاس، رافیل ہے ان کے پاس، F-15E ہے ان کے پاس، C-17 ٹرانسپورٹ جہاز ہے ان کے پاس، تو بہت بڑا زبردست فلیٹ ہے۔ اور جہاں بدقسمتی شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ موسٹلی انفلوئنس امریکہ کے ہے یا ان کے کنٹرول میں ہے، تو اب ان کی مرضی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے وہ سلیکٹیولی انفارم کریں یا ڈیلیڈ انفارمیشن دیں۔ اور کل سے آپ 3 دن سے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے عمران صاحب کہ بحث یہ نہیں ہو رہی کہ کتنا بڑا ظلم ہے ایک ملک کے اندر جا کے گھس کے اس کی کتنی سوورنٹی کو بریچ کرنا، بحث یہ ہو رہی ہے کہ لیٹ بتایا گیا، ٹائم پہ نہیں بتایا گیا، یا فلاں کو بتایا تو میسج لیٹ پہنچا، یہ بدقسمتی ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے اور ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، تو لیٹس میک اٹ ویری ویری کلیئر کہ پاکستان کوئی بھی ایسا ملک اس جیسا بالکل ثابت نہیں ہوگا جن پر آج سے پہلے اسرائیل نے حملے کیے ہیں۔ یہ مکس نہیں ان کو کرنا چاہیے کہ ہم سیریا یا یمن یا شام یا کوئی اور ملک ثابت ہوں گے۔ یہ پاکستان ہے، یہ ایک نیوکلیر پاور ہے جس کے اپنے نہ صرف بلسٹک اور بہت لانگ رینج میزائل ہیں، بلکہ ہمارے پاس پاک فضائیہ اتنی بفٹنگ ہے کہ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کوئی 3.5 مہینے پہلے ہی انہوں نے ہندوستان کی اپنے سے 3 گنا بڑی ایئر فورس کو جواب دیا۔ ان کے سرپرائز کے نتیجے میں انیشیٹو ہم نے نہیں کیا تھا، رات کو 12:30 بجے 85 جہاز حملہ آور ہوتے ہیں، ہم نے ان کو پک کرنے کے لیے اور اپنا ریسپانس دینے کے لیے کسی ملک پر ڈیپینڈنسی نہیں تھی۔ الحمدللہ ہمارے اپنے ریڈارز، اپنے کنٹرولرز، اپنے ویپن کنٹرولر، اپنے فائٹر پائلٹس نے جا کر وہ سبق سکھایا کہ وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جب جواب دیا تھا تو ہم نے کسی اقوام متحدہ کے ریزولوشن کا انتظار نہیں کیا تھا، اور ہم نے امریکن صدر سے یہ گلہ نہیں کیا تھا کہ اگر ہمیں بھی ٹائم پہ اطلاع دے دیتے۔ ہم نے جواب دے کے جب 7 جہاز لینڈ نہیں کیے اگلے دن صبح تو میسج خود ہی پہنچ گیا۔ عمران صاحب، دنیا میں آپ کے لیے اطلاع کوئی نہیں دیتا، دنیا آپ کو اپنے لیے اطلاع دینا چاہتی ہے، اگر ان کو سوٹ کرے گا ان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا تو آپ کو انفارم کریں گے، اور اگر ان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوگا تو وہ انفارم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک بڑی کروئلٹی ہے، ریالٹی ہے یہ کہ دنیا ہر نیشنل انٹرسٹ میں کام کرتا ہے۔ آپ اپنی سوورینٹی کا خود نہیں دھیان رکھتے تو دنیا آپ کا دھیان نہیں رکھتی، یہ میرا ماننا یہ ہے۔ جی بالکل صحیح۔
اچھا اب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ ایک اوفینسو موڈ اور ڈیفینسو موڈ، اور صرف کی اگر بات کریں جس طرح انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اور پھر جس طریقے سے قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، تو جو اسٹریٹجی بنتی ہے اس میں بڑے ہائپوتھیسس بنتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا بنیادی فرق دیکھنا آپ نے انڈیا پاکستان کے کیس میں اور پھر اس وقت اسرائیل قطر کے اس ایگریشن میں؟ ہائپوتھائز کرنے کا جو لفظ استعمال کیا نا عمران صاحب، یہ ہم وار کالجز، ملٹری کالجز میں، یونیورسٹی جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے اس میں پڑھتے یا پڑھاتے ہیں، اس میں ہائپوتھائز یہ کیا جاتا ہے کہ اگر میں دشمن پر حملہ کروں گا، صحیح یا غلط اس کی توجیحات ہیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب میں حملہ کروں گا تو جو وکٹم ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ جواب کیا دے گا. اگر اس کا جواب اتنا خطرناک ہو کہ میرے ناک، اگر میں اس کے ناک سے بلیڈ کراؤں گا تو میرے ناک میں بھی وہ بلیڈ کرا سکے گا، تو یہ ہوتی ہے پروہیبٹیو کاسٹ، یعنی کہ ایک قیمت ایسی جو آپ اتنی زیادہ یا ڈکلیئر کر چکے ہوں یا انٹینشن آپ کی یا کیپیبلٹی ہو کہ آپ اتنا ہی نقصان اس کا پہنچا سکیں، تو وہ دشمن آپ پر حملہ نہیں کرتا. ہندوستان نے ہمیں غلط ہائپوتھیسس کیا، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اسرائیل نے قطر کو صحیح ہائپوتھیسس کیا، کیونکہ انڈیا نے یہ ہمیں کیلکولیٹ کیا تھا شاید کہ ہم ایک نیو نارمل بننے دیں گے اپنے خطے میں. ہم نے تو ایران جیسے ملک کو، جس کو 36 سال میں کسی نے میزائل نہیں مارا تھا، پاک فضائیہ نے باؤنس بیک کیا تھا جب انہوں نے ایک حملہ کیا تھا. بہت برادرانہ ملک ہے، میں بڑی عزت کرتا ہوں ایران کی، لیکن اور پہلا ملک تھا ایران جس نے ہمیں ریکگنائز کیا تھا ایز اے مسلم ساورن اسٹیٹ جب ہمیں آزادی ملی تھی. ہم پر بہت احسان ہے ان کے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایون دا بیسٹ بھی ہم نے نیو نارمل نہیں بننے دیا تھا، اور اس وجہ سے نہیں بننے دیا تھا کہ ہمارے ایسٹرن سائڈ پہ ہندوستان کو یہ پیغام نہ چلا جائے کہ کوئی بھی ملک اٹھ کر ہمیں سبق سکھا سکتا ہے. اور پھر شاید ان کو یہ یقین نہیں آیا ایران والی مثال سے، تو انہوں نے خود مس ایڈونچر کیا مئی میں، تو جواب ہم نے جو دے کر ثابت کیا. سملیرٹی نہیں بنتی اسرائیل کے ساتھ، اس لیے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اسرائیل نے قطر کے بارے میں صحیح ہائپوتھیسائز کیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ امریکہ کی مجھے بیکنگ شامل ہے، اکوپمنٹ زیادہ تر جو قطر کے پاس ہے یا ان روٹ جو برادر مسلم ملک ہیں ان کا انفلوئنسڈ ہے، جو ویپنز پر وہ امریکہ کا ہے یا ویسٹ کا ہے، ان کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے. تو ظاہر ہے ایک کنائمنس کی گئی، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا، ایک فیوریبل سچویشن کریٹ کی گئی اور ان کو آنے دیا گیا. یہی عمران صاحب ذرا ریلیٹ کر لیں، جب ایران کے میزائل واپس جاتے تھے اسرائیل پر، تو یہی ایئر ڈیفنس جو اب آنے دیتا ہے وہ ان کو جانے نہیں دیتا تھا، چاہے وہ پرشین گلف سے فائرنگ ہو، چاہے ریڈ سی سے ہو، چاہے عراق کا ریڈار کام آئے یا جارڈن کا کام آئے یا ایسٹرن میڈیٹیرین پر اسرائیل کے دوسری طرف جو سمندر ہے وہاں سے فائر بیک کیا جائے، اس وقت کوئی واپس نہیں جانے دیتا تھا. ہر وہ کوشش کی جاتی تھی کہ ایران کا جو میزائل ہے وہ انٹرسیپٹ ہو، لیکن جب اس طرف آ رہا ہوتا تھا تو سب فیسیلیٹیٹ یا انیبل کر دیتے اس کو. تو یہی میں فرق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا اس پوائنٹ پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب رستے میں امریکہ ٹیسٹ نہیں ہے، کھلا ایک اپروول ہے، چاہے وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے، اور بعد میں اکثر ایک عجیب سی مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کو آپ پکڑ لیں، بازوؤں سے باندھ کے رکھیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے شخص کو کہیں اس کو مارو، جو مارنے والا ہے اس کو بھی کہیں تم ٹھیک مار رہے ہو، اور جو جس کو مار پڑ رہی ہو، جو رو رہا اس کو بھی کہو کہ تم بھی ٹھیک رو رہے ہو، ویسے تمہارا رونا بھی بنتا ہے. تو یہ اس طرح کی سچویشن مجھے لگتی ہے کہ دونوں طرف سے امریکہ کھیل رہا ہے. ایک طرف وہ یہ بھی امپریشن نہیں خراب کرنا چاہتا کہ میں وارز کو انکریج کر رہا ہوں، دوسری طرف سے وہ اسرائیل کو ہر طرف سے انکریجمنٹ ٹھیک ہے. یعنی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے صحیح ہائپوتھیسس کیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جناب وہ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، یا بات جو ہے وہ اقوام متحدہ اور مختلف فورمز میں قراردادوں کی حد تک ہی چلی جائے گی، تو وہ اس حوالے سے اس کی ریڈنگ صحیح تھی. جی میرا ماننا ایسا ہی ہے جی، اور یہی میں کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے یہ ریزولوشن سے بہت آگے رسپونڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ کبھی اگر ایسا کڑا وقت ہوا تو ہم پھر انتظار نہیں کریں گے کسی اور چیز کا، ہم کو جو جواب دینا ہوگا وہ دیں گے. سر یہ مجھے بتائیے، ابھی آپ نے کہا جو ہم بات کر رہے تھے جی سی، تھوڑا سا میں ذرا تذکرہ کر لوں یہاں پہ. قطر الحبیب ایئر بیس، 10,000 سے زائد امریکی فوجی وہاں پر تعینات ہیں. امریکہ کا سب سے بڑا فضائی اڈہ وہاں پر کہلاتا ہے، اور امریکن سینٹ کام فارورڈ ہیڈ کوارٹر وہاں پر موجود ہے، امریکی آپریشن سینٹر وہاں پر موجود ہے. بحرین میں چلے جائیں، 5واں امریکہ کا بڑا جو نیول فلیٹ ہیڈ کوارٹر وہاں پر موجود ہے، 7,500 کے قریب وہاں پر امریکن سولجرز ہیں موجود ہیں. کویت میں امریکن لاجسٹک بیسز ہیں، 13,000 کے قریب امریکی فوجی تعینات ہیں. یو اے ای کی اگر بات کریں، امریکن فائٹر جیٹس وہاں پر موجود ہیں، سرویلنس ایئر کرافٹس وہاں پر موجود ہیں، 3,000 سے زائد امریکی فوجی وہاں پر تعینات ہیں. پھر سعودی عرب کی اگر بات کریں تو پرنس سلطان ایئر بیس وہاں پر موجود ہے، 1,000 سے زائد وہاں پر امریکن فوجی تعینات ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑا الائی ہے، آپ لاجسٹک کے حوالے سے بات کریں اور اس ریجن میں اس کی پریزنس کے حوالے سے بات کریں، لیکن یہ محفوظ نہیں ہے خود امریکہ یا پھر اس کے ہواری کے ہاتھوں.
دیکھیے عمران صاحب، ہوتا ہے کہ آپ سورینٹی آپ کی ریئل سینس میں آپ سورن ہیں یا آپ کنڈیشنل آپ کی سورینٹی ہے. تو میں ود ڈیو رسپیکٹ ہمارے عرب ملک بھائی ہیں، دوست ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی جو سورینٹی ہے کہیں نہ کہیں جس کو کہنا چاہیے ان کی امریکہ کی نیشنل انٹرسٹ سے جڑی ہوئی ہے. کیونکہ اگر امریکہ کی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہوتی تو پھر ملک آپ نے دیکھا ہوگا رسپونڈ نہیں کرتے. ایران کے خلاف نہیں کرتے تھے اور اس کے طرف میزائل جاتے. تھوڑی دیر پہلے مثال دی میں نے کہ وہ اس وقت رسپونڈ نہیں کرتے تھے، اور جب ادھر سے فائر بیک ہوتا تھا تو کرتے تھے. دیٹ مینس ان کی سلیکٹو سوورینٹی تھی ان ملکوں کی. ود ڈیو رسپیکٹ، سلیکٹو کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب آپ کی نیشنل انٹرسٹ اپنی اور کسی اور ملک کے ساتھ الائن ہو جائے تو پھر آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے اس کی خوشی کا. انٹرسٹ کی نوعیت سر، انٹرسٹ کی نوعیت، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ جناب ساری کی ساری مور دین 90% اور بہت ہیویلی انویسٹمنٹ جو ہے وہ یورپ میں ہے اور امریکہ میں ہے ان کنٹریز کی. پھر دوسرے یہ کہ جو ویپنز ہیں یہ اس وقت سارا سامنے آ گیا کہ وہ بھی امریکن ویپنز ہیں ان کے تیار کردہ. تیسری چیز یہ کہ جناب ان ممالک میں بادشاہت ہے اور اس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو یہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. ادروائز آپ کے پاس اور بھی بلاکس ہیں، اس وقت دنیا ری شیپ کر رہی ہے اپنے آپ کو. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دنیا ری شیپ کر رہی ہے اور دنیا آنا بھی چاہے گی دوسرے بلاکس کی طرف. صرف دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ آپ کے پرانے بلاک جو کہ اس وقت ان ملکوں کے لیے امریکہ ایک بلاک بنا ہے یا اقلیتی سپر پاور ہے، اس کے ساتھ سٹیک کتنے ہیں؟ کاروبار کے ہیں، ٹریڈ کے ہیں، ہیومن ریسورس کے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کے ہیں. تو آپ نے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کرچ سے یا اس شیڈو سے یا اس پروں کے نیچے سے نکلنے کی ہمت کر پائیں گے یہ ملک. اگر جتنا میں نے کہا کہ عرض کیا کہ سوورینٹی بھی اگر کوشچن مارک کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اسی لیے تو میں نے پاکستان کی مثال آپ کو پیش کی کہ دیکھیے ہماری سوورینٹی اپنے ساتھ ہی جڑی ہوئی تھی. صرف پاکستان کا استحقاق مجروح کرنے کی کوشش کی گئی. پاک فضائیہ نے یہ نہیں دیکھا کہ فائٹر جہاز پاکستان کے اندر آئے تھے یا نہیں آئے تھے. ہم نے کہا کہ اگر آپ کے ویپنز بھی اندر آئیں گے تو ریٹیلیشن اسی طرح ہوگی جس طرح فائٹر جہاز اندر آتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے سوورینٹی. ہم نے کسی کو فون نہیں کیا تھا الحمدللہ. بالکل. اور سر موسٹ ریسنٹلی ہم دیگر عرب ریاستوں میں عرب اسپرنگ دیکھ چکے ہیں. ماضی ہے، یہ ماضی قریب کی بات ہے. جی ایبسولوٹلی. بدقسمتی یہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ او آئی سی تو چلیں چھوڑیں، وہ تو ایک ریجنل یا مسلمانوں کی ہے. یونائٹڈ نیشن کا کیا حال ہوا ہے پچھلے 70-78 سالوں میں؟ گریجولی ہوتے ہوتے ایک ایسی آرگنائزیشن بن گئی ہے جہاں سے ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے، ایک پرنٹ نکل کے میڈیا کو چلا جاتا ہے، اس میں کنڈیم کیا جاتا ہے. ایکشنیبل کوئی بھی چیز وہ جس کو کہتے ہیں نا امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکے کسی چیز کی. سر کل تو حد ہو گئی. یونائٹڈ نیشن میں اس پہ کرٹیسائز ضرور ہوا کہ جناب کویت پہ جو حملہ ہوا، قطر پہ جو حملہ ہوا وہ غلط ہوا، لیکن اسرائیل کا نام تک نہیں لیا ممبر کنٹریز نے. یہ دورہ معیار تو آپ دیکھیں. جی میں تھوڑی دیر پہلے جو لفظ یوز کر رہا تھا نیشنل انٹرسٹ اپنے لوگوں کے، کیونکہ کنائونس ادھر ملی ہوئی ہے. میں آپ کے سامنے ایک ڈیٹا پیش کر دیتا ہوں. جو اسرائیل کی عمران صاحب جو ڈیفنس ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً پچھلے 3 سال میں 35% کے قریب بڑی ہے. اور اس وقت جو وہ $15 بلین ملٹری ایکسپورٹ کرتا ہے اسرائیل، میں اس کی انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، اس میں 1/3 تقریباً انڈیا اس کا کسٹمر ہے، 1/3 باقی دنیا ہے، اور 1/3 کے قریب 25 سے 30% عرب ملک ہیں. آپ حیران ہوں گے سن کر. جب عرب ملکوں کے پاس ڈیپینڈنسی ہے ان کی ٹیکنالوجی پر، چاہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، وہ سیٹلائٹ کے ہے، ڈرونز کا ہے، کسی اور چیزوں میں، جب ان سے ٹیکنالوجی لے رہے ہیں ان پہ ان کا دفاع ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا، تو پھر پیچھے کس بات کو ہم ڈسکس کریں؟ ٹھیک ہے. یعنی ہم اپنے کیس میں تو آپ چلیں اگر بلیسنگ ان ڈسگائز بھی آپ کہہ لیں تو بہت زبردست چیز ہے کہ ہماری ڈیپینڈنسی کسی کے اوپر نہیں تھی پاکستان کی. ہم نے صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا. عمران صاحب یہ میں اس کو ہمیشہ بلیسنگ ہی گنتا ہوں. اس کو کوئی اس میں ڈسگائز اس لیے نہیں ہے کہ جتنے آپ انیبل تبھی ہو سکتے ہیں اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جتنے آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جتنے آپ ڈیپینڈنٹ ہوں گے اتنے ہی آپ کے سٹیکس دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور کنڈیشنل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ ہم نے JF-17 بنایا، تھنڈر بنایا ہے. 192 ملکوں میں ایک واحد ایئر فورس ہے جس نے اپنا فائٹر جہاز بنایا. کسی ایئر فورس نے جہاز اپنا نہیں بنایا. جتنے جہاز دنیا میں ہیں وہ کمپنیاں بناتی ہیں اور گورنمنٹ کے تھرو بیچتی ہیں. ہمیں اس لیے ضرورت پڑی کہ ہم کسی کے ساتھ کنڈیشنل نہ ہو جائیں، ہم کسی کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کلیش نہ کر جائیں، جو کہ پہلے ہوتا تھا. 65 کی جنگ میں امریکہ کے ہمارے بیسٹ جہاز تھے، F-86 بھی ہمارے پاس، F-104 بھی، B-57 بھی، ہمارے اسپیئر پارٹس بند کر دیے گئے. 71 کی جنگ ہوئی، انڈیا اگریسر تھا، ہمارا ایک ملک کاٹ دیا گیا، لیکن سینکشن ہمارے پر لگیں.
تو وہ ہمارے سیکھنے کے لیے بہت زیادہ تھا. پھر اگر آخری جملہ اس پہ یہ ہے کہ پھر آخر میں سوویت یونین انویژن دیکھ لیں, ہمیں F-16 دیے گئے, جب سوویت یونین چلا گیا واپس اور بعد میں ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تو ہمارے F-16 کے بند کر دیے گئے. $658 ملین کی جو مزید F-16 کی پیمنٹ ہوئی تھی وہ روک لی گئی, اور کہا گیا کہ $658 ملین کے بدلے میں امریکہ آپ کو گندم دینے کو تیار ہے. یہ ہارڈ فیکٹس ہیں, ہم بچوں کو یاد دلاتے رہے, نئی نسل کو, اس لیے ہماری انڈیپینڈنس بڑی ضروری ہے. اور الحمدللہ اس وقت ہم بہت ساری چیزوں میں کچھ ڈکلیئرڈ ہیں اور کچھ انڈکلیئرڈ ایسی چیزوں میں بھی ہم انڈیپینڈنٹ ہیں کہ جب وقت آنے پر سرپرائز دیں گے. الحمدللہ الحمدللہ. اب یہ بتائیے سر مجھے کہ وہ ایک پیننسولا شیلڈ فورس نام کی ایک فورس بنی تھی, وہ کہاں گئی اس پورے کانفلکٹ کے اندر؟ ظاہر ہے کہ اور ابھی جو بات کی جا رہی ہے, پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ اس وقت عرب ممالک کو اتحاد کی ضرورت ہے. اور پھر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو پرائم منسٹر ہیں قطر کے, انہوں نے کہا, ٹرمپ سے جو ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جواب ضرور دیا جائے گا اسرائیل کو. تو کیا آپشنز ہوں گے جواب دینے کے؟ دیکھیے, میرا ابھی تو ماننا یہ ہے کہ ان کے پاس جو جہاز ہیں, رافیل جو ہیں اور یورو فائٹر ہیں, ان کے ویپنز بھی بیسٹ آف دا بیسٹ نہیں ہیں. یورپ نے اور یہ فرانس نے جو ان کو میزائل دیے ہوئے ہیں, جیسے انڈیا کو میٹیور دیا ہوا ہے, ان کے پاس وہ میزائل نہیں ہیں. یعنی یہ تک بھی نہیں ان کو دیے گئے. جب جہاز آپ دے دیتے ہیں تو بجائے 150 کلومیٹر کی جگہ پہ آپ 60 کلومیٹر والا میزائل دے رہے ہیں, جسٹ بیکاز ان کو کرٹیل کیا جا سکے, ان کی امپلائمنٹ کو لمٹ کیا جا سکے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ شاید آبلیگیشن ہوتی ہے یا جو بھی وجوہات ہوتی ہیں, پولیٹیکل پش اینڈ پل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ایسے ویپن خرید لیے جاتے ہیں. میں آپ کے نوجوان نسل کو جو یاد کراتا چلوں کہ 1983 میں جب ہمیں F-16 مل رہے تھے تو ہمیں سوویٹ کے ہم فرنٹ کنٹری تھے. جب ہم فرنٹ کنٹری تھے تو امریکہ نے بھی ہمیں کہا تھا کہ آپ F-16 ہم آپ کو دیں گے J-79 انجن کے ساتھ, جو انفیریئر انجن تھا F-100 کی نسبت, اور پاکستان نے ریفیوز کر دیا تھا. پاکستان نے کہا تھا کہ ہم وہ F-16 لیں گے F-100 والا جو امریکن ایئر فورس خود اڑاتی ہے, ورنہ J-79 انجن ہمیں نہیں چاہیے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی سوورینٹی پر جب آپ نے کسی سے ڈیل کرنی ہوتی ہے تو آپ انڈیپینڈنٹ میرٹ پہ جب کرتے ہیں تو اور طرح کا آپ کو پیکج ملتا ہے. جب آپ کمپرومائزڈ ہو جاتا ہے, جیسے میں نے کہا نیشنل انٹرسٹ کریش ہو جاتی ہے, تو پھر بدقسمتی سے ابھی میں نہیں سمجھتا کہ قطر کو کوئی انکریجمنٹ ملے گی امریکہ کی طرف سے کچھ کرنے کی, اور کیپیسٹی میں نے جیسے کہا کہ پہلے ہی کنڈیشنل ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ ایئر کموڈور خالد صاحب موجود تھے اور اس پورے سینیریو پہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے.